بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے تاریخی اور یادگار فنکشن میں بیٹھے ہوئے تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے فنکشن میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے جس پر نہ صرف آپ لوگ خود بلکہ آپ کے تمام خاندان والے اس پر فخر کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اس اسکول میں جو تعمیراتی کام ہوئے ہیں ان میں حصہ ڈالا ہے، پیسے دیے ہیں، مشورہ دیا ہے، آ کے دیکھا ہے، اسکول والوں کو آپ نے شاباش دی ہے، وہ تمام لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ہمیشہ میں جب بھی کسی ایسے فنکشن میں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ کسی حوالے سے جو کوئی بھی بندہ خدمت کرتا ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، وہ وہی آدمی ہو سکتا ہے، وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ورنہ جس معاشرے میں، جس علاقے میں یا ہمارے کلچر کے مطابق جب کسی کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اپنی نمائش کے لیے وہ تعلیم کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ ہم لوگ غیر تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ گھوڑوں کی دوڑیں کراتے ہیں، ہم لوگ کتوں کی لڑائیاں کراتے ہیں، ایسے اور ہم لوگ غیر مناسب کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً میں آج آپ لوگ اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص آپ لوگ پر فضل ہے، اس پر آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ابھی میں شاہ صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جب اس گاؤں میں پرائمری اسکول کا آغاز ہوا تھا تو ان کے ٹوپی والے جو دربار ہیں بزرگ ان کے، وہاں پر اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو خضر شاہ صاحب جب نئی نوکری شروع کی تھی، ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، تو آپ دیکھیں کہ صرف اسکول کے آغاز کرنے کے حوالے سے، ایک کمرہ تعمیر کرانے کے حوالے سے، تو شاہ صاحب بار بار اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ جب اس گاؤں میں پرائمری اسکول بنا تھا تو خضر شاہ صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو آپ لوگوں نے تو ایک کمرہ نہیں، آپ انہوں نے ایک پورا اسکول ماشاءاللہ بنا کر دیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اس پر فخر ہونا چاہیے اور فخر ہے، اور آپ کے تمام گاؤں والے یہ بچے اور بچیاں تمام اس بات پر فخر کریں گے کہ جو آپ لوگوں نے مدد کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے لوگوں سے میرا یہ سارے یہ اساتذہ اکرام اور ایک ہی ہم لوگ ٹیم ہے، تو ہمیشہ میں یہ بار بار ہر بندے کا اپنا انداز ہے، میں مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ میں ذاتی طور پر میں حقیقت پسند آدمی ہوں، یہ خیالی باتیں کرنا، شعر پڑھنا فلاں، یہ میں کہتا ہوں کوئی ٹھیک ہے، اپنا انداز ہے، بندے کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اور جب ہم میں سے کوئی ایک بھی، جو ہم لوگ ٹیچر ہیں یا کسی بھی شعبے سے ہم لوگ وابستہ ہیں، اس ادارے کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ادارہ ہے، یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، تو اس میں وہ انقلاب لے جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جب سے یہ اسکول 1968 سے اس گاؤں میں بنے ہیں، پرائمری مڈل آگے آئی ہوتے رہے ہیں، تو میرے خیال میں میری بھی 26 سال کی سروس ہوئی ہے۔ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس اسکول میں جن جن لوگوں نے سروس کی ہے، کافی پرانے اساتذہ اکرام بھی ہیں، مستقبل باقی بھی، تو ان کی زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا کوئی لمحہ نہیں آیا ہوگا جو آج کا یہ دن ہے۔ اور اس کا کریڈٹ باقی اسٹاف تو وہی ہے جو پہلے بھی تھا، صرف ایک بندے کے آنے سے فرق پڑا ہے جن کا نام چودھری فروخ صاحب ہے۔ کبھی بھی بات کرتا ہوں تو لوگ سم ٹائم وہ ناگوار گزرتے ہیں کہ آپ کی بات مناسب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کو اپنے پوسٹ کے حوالے سے انصاف کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے وہ کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں دیکھا ہے کافی ماشاءاللہ کوئی صاحب سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، مطلب 16-17 سال سے سروس کٹی کی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ زندگی میں ان کو جب کبھی میں نے خوش دیکھا ہے، ان میں سے جو آج کا دن ایک ہے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا
جو انہوں نے میں نے اسکول کو ایسے بنانا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے تو آج فاروق صاحب جب تقریر بھی کر رہے تھے اور بیٹھے ہوئے بھی چلتے پھرتے بھی، تو یہ ان کے لیے بھی، ان کی اولاد کے لیے بھی، ان کے خاندان کے لیے بھی، ان کے گاؤں والے جدھر جدھر بھی وہ رہیں گے دوستوں کے لیے بھی یہ آج کا ایک تاریخی لمحہ ہے. اور وجہ پر جو فاروق صاحب بھی ماشاءاللہ مبارکباد سے مستحق ہیں. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ہم لوگ اچھا کام نہیں کر سکتے اس کی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ عزت اور غیرت کا ہر بندے کا علیحدہ معیار ہے. کوئی دنیا میں آپ کو کسی کہیں کہ کوئی ہمیں بغیرت بندہ بتا دیں تو کہے گا، کوئی بندہ بھی جتنے ہیں سارے کہیں گے میرے کے علاوہ باقی فلاں فلاں، اپنے آپ کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا. ہم نے اپنا معیار خود بنایا ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ خود اچھا کام کرتے ہیں، ہم لوگ صرف لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں تو ہم کسی بندے سے کام نہیں لے سکتے. میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں، جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں باقی بھی ہیں، اگر ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے تو تمام اساتذہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، تمام گاؤں بھی صحیح ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے دیہاتی کلچر سے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر جو ہمارے مسائل کی وجہ، یا شہروں میں ہمارے اسکول میں کالج میں ہر جگہ یہی ہے کہ جو آفیسر ہے وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو سیدھا کرنا ہے. جو گاؤں کا بڑا ہے جس کو اللہ نے نیوٹریشن دیا وہ کہتا ہے میں نے سارے گاؤں کو سیدھا کرنا ہے. کوئی کسی سے سیدھا نہیں ہوتا. جب وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے گا سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے پورا گاؤں سیدھا ہو جاتا ہے. اس پر ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کی ایگزامپل دی ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ آپ لوگوں نے کیا ہے. جس طرح ماشاءاللہ مجھ سے پہلے والے تمام مقررین نے کلیم صاحب یاد کرا دے کہ گورنمنٹ کے کام ہے. نو ڈاؤٹ یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے، لیکن دنیا میں سمجھتا ہوں میں نے جو پڑھا سنا، موقع تو نہیں باہر جانے کا، تو کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر سوشل سیکٹر میں جو عوام ہے اس کی ضرورت نہ ہو. پوری دنیا میں ہوتا ہے. انگلینڈ میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی میں لوگ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، باقی ممالک میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر جگہ رہتا ہے، لیکن کر وہی بندہ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اچھا کام ہمیشہ وہی بندہ کرتا ہے. اس طرح جو ہمارے اسکول ہیں، جب اساتذہ کرام یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، جب تک انہیں اپنی اولاد نہیں سمجھیں گے تو وہ اسکول کو صحیح نہیں کر سکتے. ہم اپنے بیٹی بیٹے کی خاطر 500 بچیوں کو ہم لوگ چھوڑ کے اپنے بیٹی بیٹے کی خاطر چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چودھری فاروق صاحب جیسی ہمیں عزت دے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے انسان کو قربانی دینا پڑتی ہے. جو بندہ بھی کسی مسلک پر آتا ہے تو اس کے پیچھے لمبی اس کی جدوجہد ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے. تو اب جو ہمارا کام ہے ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میری کیونکہ مالیٹون میں رہائش ہے، ایک ہی علاقہ ہے، تو میں یقین جانے آج سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ جو کھیپرا والا گاؤں ہے اس میں جو اکثریت ہے یہ سادات کی ہے. تو آج پتہ چلا ہے یہ جو تاریخی سناد آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو بھٹی برادری نے زیادہ سوشل ورک کیا ہے اور باقی لوگ بھی ہیں. میں ایسے سمجھا کہ یہ سادات کا کام ہے. اس طرح لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، کسی کے پاس جائیں. اور میں اپنے باقی بھی جو ہم لوگ ہمارے ایجوکیشن اس والے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو اپنے پاس بلائیں، اپنے مسئلے بتائیں. جب تک آپ ڈاکٹر کو کسی کو اپنا مسئلہ نہیں بتاتے تو کسی کو کیا پتہ ہے آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے. اور یقیناً آپ لوگ اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں. جن دن ممالک کی مثالیں دی جا رہی تھی، جہاں جہاں لوگوں نے ترقی کی ہے، اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر وہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں. تو تعلیم کو آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بے شمار مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے. میں اگلے دن ایک مثال سنا رہا تھا گاؤں کی ٹانڈا کی. وہ کہنے لگے، وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، کہتے ہیں میں بوائز گرل دونوں اسکول میں گیا مختلف پروگرام کے حوالے سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے انہیں ان لوگوں سے کہا ہمارے جو ایجوکیشن کے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے مانگیں، مجھ سے مانگیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کوئی اسکول کا ویلفیئر کا کام کروں. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کہا کہ ٹاپ ٹائل لگائیں، یہ کریں. تو کہنے لگے یہ ان کی سوچ ہے، ماشاءاللہ آپ میں وہی سوچ ہے جن میں نہیں، اللہ تعالیٰ میں بھی کرے.